بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کا ایک بار پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے ماہ مغفرت میں اس کی کتاب کو سمجھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، کہ جس میں سورہ حجرات کو ہم نے منتخب کیا ہے اس لیے کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جس کے اندر ادب زندگی سکھایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ بہت سے ایسے اخلاقی مباحث ہیں کہ جس کے اوپر اگر ہم توجہ رکھیں تو اپنی زندگی میں کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ جہاں اخلاقی مباحث کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر بہت سارے حقائق کو بھی واضح کر رہا ہے۔ میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مقام پر ایک لطیف نقطہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر یوں تو اخلاقی مباحث ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو بہت کچھ عقائد کے حوالے سے بھی اس میں موجود ہے۔ مثلا ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان میں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، عدالت صحابہ، جس نے بھی رسول کو درک کر لیا اور رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، صحابی کی غلط تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب عادل ہیں۔ تو ہم بہت ساری ہمارے یہاں دلیلیں دی جاتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر سارے صحابہ عادل ہوتے تو دو عادل آپس میں ٹکراتے نہیں، دو عادل آپس میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اصحاب جن کو کہا جاتا ہے ان میں مثلا واقعی صحابی کا عنوان بھی ہے، اور جو واقعی وصی بھی ہے، اور واقعی جانشین پیغمبر بھی ہے، جس پر سب متفق ہیں کہ صحابی پیغمبر۔ ہم اسے امام کے طور پر مانتے ہیں، یہ اسے صحابی کے طور پر مانتے ہیں۔ اب وہ مقابلے پر ہے ایک ایسے صحابی کے جس کے سلسلے سے مسلمانوں کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑے صحابی تھے اور کاتب وحی تھے۔ تو چاہے کوئی کاتب وحی ہو یا جو بھی ہو، آپ دیکھیں کہ صحابی ایک صحابی کے مقابلے پر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دو عادل ایک دوسرے کے مقابلے پر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو نظریہ ہے عدالت صحابہ کا، اس کے بارے میں مختلف دلیلیں ہیں، ان میں سے خود یہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات سے سب سے پہلی جو سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ اسی کو دیکھیں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اپنے حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ کہ عدالت کیا ہے؟ عدالت کی تعریف لغت میں ہے وضع الشیء فی محلہ، چیز اپنی جگہ پر رہے۔ تو ہر چیز اگر اپنی جگہ پر رہے تو یہ عدالت ہے، چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ عدالت پھر عدالت سے ساقط، عدالت سے یہ خارج ہو رہا ہے، یہ ظلم کی طرف ہے۔ اب رسول سے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر اس چیز کو نقل کیا گیا ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے درمیان میں ایک گفتگو ہوئی ہے، اور جس میں ایک اپنی نظر ایک اپنی بات بیان کر رہے تھے، دوسرا ایک اپنی بات بیان کر رہا تھا۔ اچھا، اس کو ابن شعبہ نے تاریخ مدینہ منورہ میں بھی اس چیز کو نقل کیا ہے، یعنی دو جگہ پر یہ چیز نقل ہوئی ہے۔ تو اب اس سے مفسرین نے ہمارے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور نتیجہ وہ خوبصورت ہے کہ خود ان کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جو رسول سے آگے بڑھے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عدالت نہیں پائی جاتی۔ تو اس چیز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام اصحاب کے عدالت کا جو نظریہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، یہ شخصیتیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہیں۔ تو
آپ ان شخصیتوں کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہے کہ کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ سے آگے بڑھے تھے اور جن کے لیے آیت نازل ہوئی، جن کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ وہ جو آگے بڑھ رہے تھے تو اس سے یہ عدالت صحابہ کا نظریہ جو ہے یہ باطل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ صحیح نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب یہ تو اس عنوان سے ہو گیا کہ آگے بڑھے تھے، لیکن یہ جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے تو اسے صحیح نے خود نقل کیا ہے کہ جب یہ دو لوگ گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کی آواز رسول کی آواز پر بلند ہو جایا کرتی تھی، خود صحیح بخاری میں، اور ابن شعبہ نے بھی مدینہ منورہ میں تاریخ مدینہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو ان کی آواز رسول کی، تو یہ خود جو ہے اپنے اندر ایک سوال ہے کہ یہ کیسے تھے، ان کا ادب کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا کہ ان کی آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی اور انہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ وہ ادب اور وہ اخلاق جو ہونا چاہیے صحابہ کے درمیان میں وہ نہیں تھا۔ اب یہ جو پہلی آیت کے سلسلے سے میں نے کل بھی کچھ باتوں کا عرض کیا تھا، آج خاص طور پر اس پہ توجہ رکھیے گا کہ خود قرآن کریم نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ سے آگے بڑھے، تو وہیں پر شان نزول میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اصحاب میں تھے اور صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ رسول سے آگے بڑھے دنیاوی ہلاکت ان کے لگی۔ ایک الگ منزل ہے کہ پیغمبر نے پھر بعد میں ان کی مغفرت کی دعا کی۔ انہی میں ایک شخصیت ہے بشر برا بن معرور۔ اب اس کا توجہ کیجیے گا اس کے سلسلے سے کہ جو ان کی جو داستان ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ جنگ خیبر کے بعد جب پیغمبر جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو ایک یہودی خاتون کھڑی ہوئی تھی، پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی، استقبال کیا اس نے پیغمبر کا، کچھ کھانا بنا کے لائی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے کھانے میں ایک بکرے کے جو ران کا حصہ ہوتا ہے وہ بنایا تھا، اور خاص طور پر اس میں روایت میں ہے کہ بازو اس نے بھونے تھے، بریان اس کا بنایا تھا، اور لے کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ آپ جب خیبر سے واپس آئیں گے فتح حاصل کر کے تو میں آپ کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کروں گی، تو یہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اور اسے آپ تناول فرمائیں۔ پیغمبر نے وہاں پر توقف کا حکم دیا اپنے لشکر کو جو آپ کے ساتھ میں تھے اصحاب کو، اور اس سے وہ کھانا لے لیا۔ کھانا لینے کے بعد پیغمبر نے روٹی کا حکم دیا کہ روٹی لے کے آؤ۔ اچھا، یہ اپنا بنا کے بڑے اچھے سے لے کے آئی تھی، بریان کر کے لے کے آئی تھی، یعنی بھون کے لے کے آئی تھی۔ پیغمبر تھے، یہ خود برا بن معرور تھے، اور اس کے ساتھ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تو اس خاتون نے بہت اصرار کیا کہ آپ جو ہے اس کو تناول کریں، بڑی محنت سے میں نے بنایا ہے، اور خاص طور پر وہ غذا بنائی ہے جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہے اور جو واقعی ایک اچھی غذا ہے۔ کھانا ایسا رکھا تو سب سے پہلے ابھی پیغمبر نے ہاتھ نہیں بڑھایا، برا نے ہاتھ بڑھا دیا۔ پیغمبر نے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے، برا نے، وہ بھنا ہوا گوشت تھا، کھانا شروع کر دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ٹوکا۔ یہ جو روایت ہے یہ بڑی عجیب ہے، بڑا اس کے اندر درس ہے۔ مولا نے روکا، کہا یا برا لا تتقدم رسول اللہ کے آگے مت پڑھو، روکا، منع کیا۔ اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ابھی رسول اللہ نے کھانا شروع نہیں کیا اور تم شروع ہو گئے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں پر ہم لوگ مہمان جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو اشاروں سے منع کرتے کہ نہیں رک جاؤ، تو جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو باادب ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ کیونکہ ماں باپ کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ بڑھا دیتے تو ماں باپ ان کو اشارے سے منع کرتے کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ اس منظر پر جب مولائے کائنات نے برا کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو برا کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ یا علی کأنک تبخل رسول اللہ،
تم رسول اللہ کو بخیل سمجھتے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ مثلا کنجوس ہیں، ہمیں جو ہے وہ منع کریں گے، نہیں میں کھانے دو، رسول اللہ کنجوس نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کا تبخل رسول اللہ، تم رسول اللہ کو کیسا بخیل سمجھتے ہو، وہ تو کنجوس نہیں ہے۔ تو اب مولا نے اس کا پھر جواب دیا ہے، وہ تاریخ میں نقل ہے، مولا نے کہا کہ لاکنی، مولا نے کہا کہ میں رسول کو بخیل نہیں سمجھتا ہوں، وقترہو، میں ان کی شان اور ان کی منزلت کو سمجھتا ہوں، ان کے وقار کو سمجھتا ہوں، لیس لی ولا لک ولا لأحد من خلق اللہ ان یتقدم رسول اللہ، نہ میرے لیے نہ تمہارے لیے نہ کسی اور کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کوئی کام انجام دے اس سے پہلے تم آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے دو، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ولا فعل، اچھا یہ جو ہے یہ مولا کائنات نے پھر اس کو بتایا کہ یہ جو عمل ہے کہ اللہ کے رسول سے تم آگے نہ بڑھو، بقول ولا فعل، نہ زبان کے ذریعے سے کچھ کہو نہ عمل کے ذریعے سے کچھ کرو، ولا اکل ولا شرب، نہ کھانے کے ذریعے سے اور نہ پینے کے ذریعے سے، یہ غلط ہے جو تم نے کام کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بالکل اس کے اندر کس طرح سے ٹرن آتا ہے، یہ جو خود داستان ہے کتنی عجیب ہے۔ یہ میں نے منع جو کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ کی کنجوسی کی بات ہے، نہیں، رسول اللہ کی عظمت، ان کی جلالت، ان کا مرتبہ اتنا ہے، ان کی شان اتنی ہے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت مولا نے بات کی کہ برا یہ لانے والا کون ہے؟ یہودی عورت ہے، یہود ہمارے دشمن ہیں۔ اب مولا کا یہ دیکھیں، تو تم نے اس سے پہلے کہ رسول آگے بڑھیں خود ہاتھ بڑھا دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نقصان کا سبب ہو یا زہریلی ہو یا آگے چل کر تمہیں پچھتاوا ہو۔ میں اس لیے ٹھہرا رہا کہ رسول اگر ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پھر قطعی طور پر کھانے کے لائق ہے، یہ دوسرا رخ ہے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دین نے، اگر شریعت نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے اب اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی چیز حلال نہیں آپ کہیں گے نہیں ہم اسے استعمال کریں گے، تمہارے لیے وہ نقصان ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہے۔ اب بعض ہمارے یہاں جو خاص طور پر مچھلی کے بارے میں ہے جس پر چھلکا ہو، ایک اس کی علامت یہ بیان کی گئی، اب وہ بہت ساری لذیذ مچھلیاں ہیں ان کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، تو اس میں زبردستی اس کو کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا تو تھوڑا سا چھلکا اس کے اندر تھا، مطلب ایسے۔ اب وہ کیا ضروری ہے؟ مطلب انسان اگر ایسی مچھلی نہیں کھائے گا تو مرے گا تو نہیں، زندہ ہی رہے گا، لیکن اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کھائے گا جسے دین نے منع کیا ہے تو اس کی روح مر جائے گی، آگے جا کے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اب مولا نے کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی مشکل ہو، کوئی اس کے اندر مسئلہ ہو جائے، اور تم آگے بڑھ کے کھانے تم نے شروع کر دیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مولا اس سے منع کر رہے ہیں، برا سے تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ جتنا مولا منع کر رہے اتنا کھا رہے کہ اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آ گئی، رسول نے کہا کہ روٹی لے کے آؤ، تو چونکہ رسول نے روٹی کا حکم دے دیا ہے تو اب یہ اجتہاد ہے، دیکھیں روٹی کا حکم دے دیا ہے تو اس کا مطلب کھانے کے لیے کہہ دیا تو میں کھا رہا ہوں۔ اچھا، اب ادھر مولا نے کیا کہا کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی، یہ علی والوں کا شیوا ہے کہ اگر کوئی کچھ کھانا یا کوئی ایسی چیز لے کے آ رہا ہے تو کم سے کم اسے تم جانتے ہو کہ کون ہے، یقین ہو تمہیں کہ یہ حلال لے کے آ رہا ہے۔ تو مولا نے کیا کہا کہ ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے، لیکن وہ کھانے میں مست ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، اب دو طرح سے روایت ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر روک دیا۔ یہ دونوں روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ بڑھایا اور روک دیا اور کہا کہ یہ غذا صحیح نہیں ہے، ٹھہر جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ خود گوشت سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ گوشت سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر۔ اسی کیفیت میں چونکہ برا تو کھا چکے تھے، اب جو اچھا خاصا مولا نے منع کیا تھا اور مولا کائنات نے منع کیا تھا، وہ دیکھیں، اور وہ پھر مولا کو الٹا بول رہے تھے کہ یہ کنجوسی کی وجہ سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، رسول کی شان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، رسول کے مرتبے کی۔ پھر دوسری پہلی منزل یہ ہے کہ تم اگر رسول کی شان کی وجہ سے کوئی چیز کھانے سے روکو گے تو خود اس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ پھر اس بات کو سیکنڈ مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں
مولا نے نقل کیا ہے. پہلے رسول کی شان اور عظمت کی بات کی کہ صحیح نہیں ہے رسول اگر کوئی چیز کھائیں تو تم اس سے پہلے بڑھ جاؤ, کوئی چیز پئیں تو اس سے پہلے تم پی لو. پہلے مرحلے میں, دوبارہ پھر دوسرے مرحلے میں پھر مولا کائنات نے کہا کہ اور تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر زہر ہو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں اگر رسول کی شان اور رسول کی عظمت کے پیش نظر تم رک جاتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی کہ جو ہو گئی. اب جب حالت ان کی بگڑی تو بگڑتی چلی گئی, اتنی بگڑی کہ حالت احتضار تک پہنچے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, برا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب پیغمبر نے اس یہودی خاتون کو بلایا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا, تم نے کیوں ایسا کیا؟ میرا ایک صحابی چلا گیا. اس نے کہا کہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ میں نے اپنے شوہر کا, اپنے بیٹوں کا اور اپنے وارثوں کا میں نے انتقام لینا چاہا آپ سے, چونکہ آپ کی وجہ سے میرا شوہر, میرے بیٹے اور میرے گھر والے, میرے اہل خانہ, میرے رشتہ دار, یہ ان کی جان گئی, کیونکہ جنگ میں مقابلے پر آپ کے آئے اور جان گئی. تو آپ نے میرے اوپر ایک بڑی مصیبت وارد کی. پیغمبر سے کہا آپ نے میرے اوپر بڑی مصیبت وارد کی, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے باپ, اپنے چچا, یہ روایت ہے, اپنے شوہر, اپنے بھائی اور اپنے فرزندوں کا بدلہ کیسے لوں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, دو چیزیں ہیں, یا یہ حقیقت میں پیغمبر ہے یا یہ پیغمبر نہیں ہے. اگر یہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوگا تو بادشاہ سے میں نے اپنا بدلہ لے لیا, اس کو کھلا دوں گی, زہر کھا لے گا, اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, تو میں نے انتقام اس سے لے لیا زہر دے کر. لیکن اگر یہ بادشاہ نہیں ہوگا اور اللہ کی جانب سے رسول ہوگا تو یہ ہر کھانا نہیں کھائے گا. اس نے, یعنی اس خاتون نے, یہودی عورت نے اس طرح سے کہا کہ خدا اس کی جان کو بچا لے گا. پیغمبر نے کہا کہ ہاں, تم یہ مت سمجھو کہ تم نے ایک میرے صحابی کی جان لے لی, برا کی جان لے لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو گئی. مجھے اللہ نے علم دے دیا کہ اس کے اندر, اس کھانے کے اندر زہر, اور میں اس کے شر سے محفوظ ہوں. اب یہاں سے آپ دیکھیں, پیغمبر نے وہی کھانا رکھا ہوا تھا کہ جس کو کھا کر برا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر نے اسی کھانے کو وہیں پر رکھا اور آواز دی, سلمان, مقداد, بوذر, عمار, سہیب, بلال, یہ چند نام ہیں جو تاریخ میں نقل. ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ. ان لوگوں کو بلا کے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اور پیغمبر نے جب یہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو پیغمبر نے اس جو بھنا ہوا گوشت تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا کہا, بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ المعافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. یہ خاص طور پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا اگر کوئی ایسی کھا رہے ہیں آپ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں, ڈاکٹر نے کہا ہے لیکن آپ کا دل نہیں مانتا ہے, تو آپ کہیں بسم اللہ الکافی, بسم اللہ الشافی, اللہ کا نام لے کے کہ وہ کافی ہے, وہ شافی ہے. لا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, جس کو میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ المعافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ اگر اللہ کا نام لے کے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز پہ آپ یہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیں. یہ پیغمبر کا عمل تھا, پیغمبر کے لیے تھا, یہ پیغمبر کے لیے تھا, یہ خاص پیغمبر کا عمل تھا. پھر پیغمبر نے کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں, آپ اس کو کھا سکتے ہیں. سب نے کھایا. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے بلایا کن لوگوں کو, بلایا ان لوگوں کو جیسے سلمان, مقداد, بوذر, عمار, سہیب, بلال, یہ شخصیتیں آئی ہیں, اور لوگوں کو نہیں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی دعا پڑھنے سے پہلے ہو سکتا تھا وہ آتے اور براق کی طرح ان کا حل بھی ہو جاتا. تو معلوم تھا کہ انہی لوگوں کو دعوت دیں کہ جو اتنا رکیں گے. تو پیغمبر نے ان لوگوں کو دعوت دی اور یہ ان افراد کو بلایا. اچھا, اب اس خاتون کو پھر پکڑ لیا گیا. پھر اس کو آیا لے کے آئے کہ اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ جو گوشت میں
ڈالا تھا زہر، وہ تو میرا صحابی تھا تو وہ تو چلا گیا، لیکن یہی گوشت تو تھا۔ ہاں یا رسول اللہ اسی میں نے ملایا تھا۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، اور یہ میرے صحابی ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہاں پر وہ متوجہ ہوئی اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا، اب ادھر برا کے جنازے کو لے کے آیا گیا۔ برا کا جنازہ جو گوشت کھانے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جنازے کو لایا گیا۔ پیغمبر رکے کہ علی آئیں اور علی اس جنازے پر آ کر دعا پڑھیں۔ علی آئیں اور علی دعا پڑھیں۔ علی آئے، علی نے، پیغمبر نے کہا علی کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ مثلا کسی کام سے علی گئے ہیں، مسجد قباء کی طرف گئے، مسجد قباء کی طرف گئے، تاکہ علی کو لے کے آؤ۔ پھر پیغمبر نے انتظار کیا، علی آئے، پیغمبر بیٹھے، پھر علی نے آ کے دعا کی، پھر پیغمبر نے نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو نماز ویسے بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا، علی کے آنے کا انتظار کیوں کیا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ خدا نے یہ مجھ سے کہا، وحی آئی میرے اوپر کہ نماز میں تھوڑا تاخیر کر دو، تھوڑا روک دو، تاکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاضر ہو جائیں۔ یہاں پر علی ابن ابی طالب حاضر ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان میں کچھ ہوا ہے، وہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ اس کی تدفین ہو جائے گی نا، لیکن اس تدفین سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ علی کے دل میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے میں نے علی کو کہا کہ علی کا انتظار کرو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ جائیں۔ روایت میں ہے کہ علی اپنے اعتبار سے گزر جائیں، معاف کر دیں، کہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور علی کی یہ بخشش جو انہوں نے علی سے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا کفارہ قرار پائے۔ علی کی یہ بخشش کہ علی معاف کر دیں، تو یہ بخشش اس گفتگو کا کفارہ قرار پائے جو انہوں نے کہی تھی کہ نہیں تم یہ سمجھتے ہو رسول اللہ بخیل ہیں۔ یعنی اتنی سی بات جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ علی کی ناراضگی یہ لے کے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سخت مرحلہ ہے، چاہے صحابی رسول ہو، لیکن اگر علی اس سے ناراض ہیں تو اس کی جو ہے بخشش کا سامان نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا، ایک شخص وہاں پر تھا، موجود تھا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو برا نے ایسے ہی کوئی مذاق میں ایک بات کہی تھی، بہت دل سے نہیں کہی تھی۔ یہ جو بات کہی تھی کہ رسول اللہ تم کنجوس سمجھتے ہو، تو ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ مطلب آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، تو یہ کوئی ایسی ہی بات تھی۔ اب پیغمبر نے اس کا جواب دیا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ روایت کہتی ہے لو کان ذلک منہ جدا، اگر انہوں نے یہ بات حقیقت میں کہی ہوتی، برا نے یہ بات حقیقت میں کہی ہوتی، لحبط اللہ تعالی اعمالہ کلھا، تو پروردگار برا کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا، اس کو حق کر دیتا، وہ ختم ہو جاتے۔ وَلَوْ كَانَ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا بَيْنَ الثَّرَى إِلَى الْعَرْشِ ذَهَبًا وَفِضَّةً، اگرچہ برا نے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اتنا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہ دیا ہوتا، یعنی اتنا بھی اگر کیا ہوتا اور علی کے دل کو تکلیف پہنچتی اور انہوں نے جو بات ہے وہ دل سے کہی ہوتی، مذاق میں نہیں کہی ہوتی، اور علی کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی، تو پروردگار ان کے تمام اعمال کو ختم کر دیتا، تمام اعمال کو حق کر دیتا۔ یہ ہفتے اعمال ایک مرحلہ، اس کو ہم انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کہ ہفتے اعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر نے نماز پڑھی برا کی، اور اس کے بعد کہا رحمک اللہ یا برا فقد کنت صواما قواما، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے، تم روزہ رکھنے والے تھے۔ دیکھیں، روزہ رکھنے والے، یعنی یہ برا جو تھے، ان کے وجود کے اندر یہ جو کیفیت تھی کہ مولا علی نے انہیں بخش دیا، یہ بھی روزے کی بنیاد کے اوپر، چونکہ روزہ رکھنے والے تھے، اور مولا روزہ رکھنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کنت صواما قواما ولقد مت فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں مرے ہو، اللہ کی راہ میں اس دنیا سے گئے ہو۔ پھر پیغمبر نے اب یہاں پر ایک بات کہی، پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص کہ جو نماز میت سے، پیغمبر کی نماز میت سے بے نیاز ہوتا،
تو یہی برات ہے. یہ نماز پڑھ دی میں نے ایک الگ منزل ہے, لیکن یہ بے نیاز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز دعا ہے اور علی نے ان کے جنازے پر دعا کر دی. تو اب یہاں پر اگر کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جو بے نیاز ہوتا ہے, جسے نماز کی ضرورت نہیں, تو یہی شخصیت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے اس کی نماز بھی پڑھی, اس کے بعد نماز پڑھی, اس کو دفن کیا, اور اس کے بعد پیغمبر نے تمام ان لوگوں کو جو وہاں پر اصحاب تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ برا کے دوستوں میں سے ہو, تم گریا اگر کرنا چاہو گریا کرو, رو جو بھی ہے. لیکن برا جو ہے وہ سعادت مند ہو گئے. اور کیوں سعادت مند ہو گئے؟ علی کی طلب مغفرت کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ علی نے ان کے لیے طلب مغفرت کی. پھر اب یہ خوبصورت مرحلہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں فَتَعَرَّضُوا عِبَادَ اللَّهِ لِدُعَاءِ عَلِيٍّ لَكُمْ, اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ علی تمہارے لیے دعا کرے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ علی تمہارے لیے دعا کرے. وَلَا تَتَعَرَّضُوا لِدُعَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْكُمْ, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علی تمہارے خلاف کوئی دعا کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی تمہارے خلاف کوئی دعا کر دے. فَإِنَّ مَنْ دَعَا عَلَيْهِ أَهْلَكَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ, اگر علی نے کسی کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ ہلاک ہو گیا, اگرچہ اس کی نیکیاں کائنات کے برابر کیوں نہ ہو, وہ ہلاک ہو گیا اگر کسی نے کسی کے خلاف علی نے بد دعا کر دی. کما ان من دعا له اسعد اللہ, بالکل اسی طرح جس طریقے سے اگر علی نے کسی کے لیے دعا کر دی تو کامیاب ہو گیا. ولو كانت سیئاتہ بعدد ما خلق اللہ, چاہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ کائنات کے برابر کیوں نہ ہو, جو دنیا میں پروردگار نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے اتنی کیوں نہ ہو, لیکن وہ کامیاب ہو گیا ان برائیوں کے باوجود اگر علی نے اس کے لیے دعا کر دی. اب یہاں پر ایک چیز اس کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ ہم کتنی جگہوں پر علی سے مدد مانگتے ہیں, علی کو پکارتے ہیں. ٹھوکر لگتی ہے علی کو پکارتے ہیں, کوئی مشکل پڑتی ہے علی کو پکارتے ہیں, کوئی اگزام ہے تو یہ مولا علی مدد کر دیں. بچپن سے بچوں کو ماں ایسے سکھاتی ہیں کہ بیٹا اگر تم گرنے لگو تو مولا علی, وہ بھی علی کہہ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے, چوٹ کتنی بھی لگی ہو لیکن وہ چوٹ بھی نہیں لگتی ان کو. اس کے یا علی سکھا دیا نا نفسیاتی طور پر, تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ہر جگہ ہم, اور جہاں پہ بھی مشکل میں, اچھا ہمیں ہر جگہ علی چاہیے, قبر میں علی چاہیے, صراط پہ ہمیں علی چاہیے, حوض کوثر پہ علی چاہیے, مرتے دم بھی علی چاہیے, ہر وقت علی ہونا بھی یہی چاہیے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم علی سے مدد مانگتے ہیں, کچھ ایسی جگہ ہے جہاں علی نے ہم سے مدد مانگی ہے. اب کہیں پہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بھائی علی تو مشکل کشا ہے, علی کو مدد کی کیا ضرورت ہے. تو علی کا خود جو کلام ہے, علی جو خود بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ پر ہم سے مدد مانگ رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد. وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر مولا نے مدد مانگی ہے؟ اب یہ توجہ کی جگہ کہ جہاں عثمان بن حنیف ہیں, اور مولا نے عثمان بن حنیف کو جب انہوں نے ایک دسترخوان پر گئے جہاں پر بہت رنگین غذائیں تھیں, اور مولا نے ان سے کہا کہ تم یہ کہاں پہ کھانا کھا رہے ہو اور کیا ہے. پھر مولا نے ایک گفتگو کی ہے, وہ بہت خوبصورت ہے کہ مولا نے جو یہ مکتوب ہے 45 نمبر نہج البلاغہ کا, اس پہ توجہ کیجیے گا کہ کیا کہا ہے مولا نے. مولا نے عثمان بن حنیف کو خطاب کر کے کہا الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بالنور علمه, کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک ماموم کے لیے ایک امام ہے. ہر ایک ماموم کے لیے ایک امام ہونا چاہیے کہ جس کی وہ ماموم اقتدا کرے, اپنے امام کے پیچھے چلے, اور اس امام کے نور سے, اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے. امام اگر آگے چل رہا ہے تو اس کا ایک نور ہے. پھر امام کہتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ. بہت عجیب ہے یہ روایت, بہت عجیب ہے. نہج البلاغہ میں مولا کا خود کا کلام, الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ.
خدا کی قسم تمہارا جو امام ہے دنیا میں اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک خورما 2 روٹیاں بس. علی کی غذا یہ ہے ایک خورما. تمہارا امام ہے یہ نہیں کس سے کہہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں جو وسیع دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر انواع اقسام کے کھانے ہیں. اور مولا کو جب پتا چلا کہ امام کا والی ایسی جگہ پہنچا تو امام کہتے تم کہاں چلے گئے تھے, یہ تمہارا امام تو ایسا ہے جو 2 روٹیاں اور ایک خورما. اب یہاں پر یہ نہ ہو کہ یا اللہ یہ تو بہت سختی میں ڈال دیا مولا نے, یہ ہمارے یہاں تو ہمارا روزوں کا کیا ہوگا. شام ہوتے ہوتے تو ہمیں یہ تھا کہ کیا کیا ہونا چاہیے دسترخوان کے اوپر, ان میں سے ایک کوئی کم ہو جاتی تو لگتا ہے روزہ ہی نہیں کھلا. تو یہ کیا کر دیا, تو مولا نے اس بات کو سمجھا کہ نہیں تم اپنی بھاجی پکوڑی تم جو بھی ہے چکن ٹکا مسالہ کیا کیا وہ سب تم کھا سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے پھر مولا نے کہا الا وانکم لا تقدرون علی ذلک, لا تقدرون علی ذلک, الا وانکم لا تقدرون علی ذلک. یہ علی جانتا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا, اور علی نے تم سے چاہا بھی نہیں ہے. علی کا تم سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ تم ایک خورمے پہ اور 2 روٹیوں پہ گزارا کرو. یہ میں ایسا کرتا ہوں, لیکن میرا تم سے مطالبہ یہ ہے وَلَٰكِنْ عَيْنُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسِدَادٍ. لیکن میں تم سے یہ مدد مانگتا ہوں کہ تم میری مدد کرو عَيْنُونِي بِوَرْعٍ, ورع کے ذریعے سے, پرہیزگاری, ورع کے ذریعے سے پرہیزگاری. تقوی ہے, تقوی کا ایک اور مفہوم ہے عالی ترین, اس کو پھر بیان کروں گا کہ ورع کیا ہے انشاءاللہ کل اگر یاد رہا تو. ورع تقوی سے اور آگے کا مرحلہ ہے. ورع مختصر طور پر اگر کہہ دیں خود مولا نے بیان کیا توقف عند الشبہہ. دیکھیں کسی ایک جگہ آپ کو پتا ہے کہ مثلا یہاں پہ میں جا رہا ہوں, یہاں پہ شراب پی جا رہی ہے, تو ورع کیا ہے؟ تقویٰ یہ کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو بچا لینا. ورع یہ کہ اس جگہ پہ جائے ہی نہیں, انسان جائے ہی نہیں. تو چونکہ وہاں پر اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کا ماحول پیدا ہو جائے, تو ورع یہ ہے. امام نے کہا کہ عینونی بورع و اجتہاد, ورع کرو, اجتہاد اللہ کی راہ میں کوشش, آگے بڑھنا, مسلسل جدوجہد کرنا. یہ علی تم سے چاہتا ہے, اس طرح سے تم علی کی مدد کرو. وعفۃ وسداد, اور عفت کے ذریعے سے, عفت کے ذریعے سے. عفت کیا ہے؟ پاک دامنی, اپنے آپ کو بچانا. وسداد, اور صحیح راستے پر چل کر. اب تھوڑا وقت بھی تنگ ہو رہا ہے, ورنہ یہ ساری چیزوں کی توضیح کی ضرورت تھی, اس کو بیان کرنا ضروری تھا کہ عفت کیا ہے اور سداد کیا ہے. میں اس کو انشاءاللہ پھر آپ اس میں عرض کروں گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے. پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے, اس کو کم سے کم استعمال کرے, یہ پرہیزگاری ہے. مولا نے یہ نہیں کہا. مولا نے کہا کہ انکم لا تقدرون علی ذلک, تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ تم علی کی زندگی کو دیکھو کہ علی مثلا چٹائی پہ سوتے تھے, تم بھی چٹائی پہ سو. علی 2 روٹیاں کھاتے تھے, تم بھی 2 روٹیاں کھاؤ. علی ایک خورما کھاتے تھے, تم بھی. علی نے کہا نہیں, تم جو کھاتے ہو وہ کھاؤ, اچھے سے اچھا کھاؤ, اچھے سے اچھا پہنو, لیکن ورع رہے, لیکن عفت رہے, لیکن پاک دامنی رہے, لیکن صحیح راستے پر رہو. ایک شخصیت ہے علی بن زیاد حارثی. علی بن زیاد حارثی مولائے کائنات کے پاس آتے ہیں اور مولائے کائنات سے شکایت کرتے ہیں اپنے بھائی کی, اور بھائی کا نام اتفاق سے بہت مزے کا ہے. اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہیں کہ مولا یہ میرا بھائی ہے, اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہ میرا بھائی عاصم ہے, اور اس عاصم نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو مولا نے کہا کہ کیا کیا اس نے؟ کہ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ایک تو موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں, اچھے خاصے کپڑے پہنتا تھا, موٹے موٹے کپڑے پہننے لگا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا سے بند کر دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. کسی طرح سے یہ جو ہے وہ بالکل ہی الگ تھلگ پڑ گیا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. مولانا نے بلایا, بولا عاصم میں ادھر آؤ, یہ کیا, یہ سب کیا پہن رکھا, کیا حلیہ بنا رکھا ہے. اب یہ دیکھیں آیت قرآن کی سورہ حجرات کی پہلی کیا ہے؟ لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو.
تو اب یہ عاصم کے دماغ میں آیا کہ مولا علی خود تو ایسا پہنتے ہیں اور خود تو ایسا کھاتے ہیں، اور وہ کھانا پینا بھی اس نے بہت کم کر دیا تھا. تو بھائی پریشان ہوا، اس نے جا کے کہا کہ مولا یہ ایسا ہے. مولا نے بلایا کہ یہ کیا ہے، تم نے کیا اولیا کر رکھا ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم یہ اس طرح سے دنیا کو ترک نہیں کر سکتے ہو. دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں کو استعمال بھی کرو، لیکن دنیا میں اپنے آپ کو کھو مت دو کہ دنیا تمہارے پر حاوی ہو جائے. کہیں پر یہ نہیں چاہے کہ زہد، اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ تم ظاہر بن کے ایسے جیو کہ کوئی مطلب نہیں ہو، نہ گھر والوں سے مطلب ہو، نہ بچوں سے مطلب ہو، بس اللہ ہی اللہ 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 کرو بس. یہ نہیں ہے کہیں پر بھی، یہ روحانیت ہے، یہ غلط ہے. اور یہ متعدد مقامات پر احمد طاہری علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے. تو مولا نے کہا کہ یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا یہ کہیں پر نہیں ہے، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو اور اس کے بعد کہو کہ بھئی ہم جو ہے وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا، مولا آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، مولا آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، آپ نے بھی تو دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، آپ بھی تو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، موٹا لباس پہنتے ہیں، آپ بھی تو کم کھاتے ہیں. تو اب مولا نے وہاں پہ جواب دیا ہے کہ یہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کا امام ہوں، میں لوگوں کا خلیفہ ہوں. جو سب سے کم ترین فرد ہے اس دنیا میں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ دیکھے تو اس کو رہے کہ بھئی ہاں، جب ہمارا امیر، جب ہمارا امام، جب ہمارا خلیفہ اس طرح سے رہ رہا ہے، تو اگر ہمارے اوپر پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر اگر مشکل ہو رہی ہے، تو اس میں کون سی پریشانی ہے. ترک دنیا، دو یہ جو مسئلہ تھا یہ کیا تھا کہ دنیا کو عاصم نے چھوڑ دیا تھا، خدا حافظ کہہ دیا تھا، تو مولا کے پاس آئے. اب آپ دیکھیں گے تو مولا کو تو کہنا چاہیے تھا، اگر علی کی نظر میں ایسا ہوتا کہ بالکل دنیا سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، سب چھوڑ دے، تو کہنا چاہیے تھا بھائی عاصم شاباش، تم نے بہت اچھا کیا. اس کے بھائی حارث کو کہنا چاہیے تھا کہ تم کیسی شکایت لے کے آئے ہو، یہ کون سی شکایت ہے، وہ تو صحیح تو کر رہا ہے، لیکن وہ غلط تھا. تو مولانا نے کہا کہ تم جو تمہیں کرنا ہے وہ کیا ہے، تمہیں میری مدد کرنا ہے عفت کے ذریعے سے، تمہیں میری مدد کرنا ہے پرہیزگاری کے ذریعے سے، تمہیں میری مدد کرنا ہے صحیح راستے پر چل کر، اس طرح سے تمہیں میری مدد کرنا ہے. تو علی کی مدد کا انداز جو ہے وہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مولا کی مدد کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر معنوی کمالات کو لے کے آئیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو بلند کریں. اس طرح سے ہم اپنے مولا کی مدد کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.